أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى محمد. 1443 ہجری کے عشرہ ماہ ازاں کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 5ویں مجلس میں شریک ہیں. عنوان گفتگو عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ السلام. اور سلسلہ گفتگو اس وقت 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے جیسے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات کو کبھی بھی اپنے کسی بھی نمائندے سے خالی نہیں چھوڑا ہے. اس کائنات کو خصوصاً اس دنیا کو اپنے کسی بھی نمائندے سے خالی نہ چھوڑنا اس کی مجبوری نہیں بلکہ ہماری مجبوری. یہ انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ جب سامنے کی بات ہے اور ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے، اور اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس معمولی سی بھی عقل نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، بچہ بھی یہ بات سمجھ لے گا کہ قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے، احادیث بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت شیطان نے سجدہ آدم سے انکار کیا، اس نے اللہ سے اپنی تمام مزدوریوں کا، وہ جو مزدوری والی عبادتیں اس نے کی تھیں، اس نے اللہ سے صلہ چاہا. تو اللہ نے کہا کیا صلہ چاہیے؟
اس لیے کہ اللہ تو کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہی نہیں. تو کہا کہ میں اس کی نسل کو بہکانا چاہتا ہوں، آدم کی نسل کو بہکانا چاہتا ہوں، اور قیامت تک اس کی نسل کو، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکانا چاہتا ہوں اور بہکاؤں گا. اللہ نے کہا کہ وقت معلوم تک کی تجھ کو مہلت ہے. اس نے تو نہ معلوم کہاں تک کی مہلت چاہی، اللہ نے کہا وقت معلوم تک کی مہلت ہے. جس کو جتنا چاہنا بہکانا، چاہے سامنے سے، چاہے پیچھے سے، چاہے آگے سے، چاہے پیچھے سے، کہیں سے بھی چاہنا بہکانا، لیکن تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے. تو پوچھنا یہ ہے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی محقق ہو، ہر پڑھے لکھے سے پوچھنا ہے، اور اس کا جواب سب کے پاس ہے، کیا وقت معلوم آ چکا ہے؟ سب کا جواب ہے نہیں، اب تک وقت معلوم نہیں آیا. پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وقت معلوم نہیں آیا؟ تو جواب آئے گا اس لیے کہ ابھی بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، ابھی بھی چوری کی جا رہی ہے، ابھی بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ابھی بھی کچھ پاک اور طاہر لوگوں کے خطابات پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ابھی بھی سچ پر جھوٹ کا لبادہ چڑھایا جا رہا ہے، ابھی بھی حق کو چھپایا جا رہا ہے. یعنی شیطان ابھی بھی بہکا رہا ہے. اس کا مطلب ہے وقت معلوم ابھی نہیں آیا، گویا شیطان بہکا رہا ہے. اللہ سے اذن لے کے چلا ہے، اللہ نے کہا جتنا چاہتا ہے بہکا لے. تو اب یہ عدل الہی پر حرف آ جائے گا. یہ ہے وہ بات جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. حرف الہی، عدل الہی پر حرف آ جائے گا. عدل الہی پر اعتراض اٹھے گا کہ اگر اللہ یہ انتظام نہ کرے کہ آسمان سے شیطان کی صورت میں ایک بہکانے والا تو ہر دور میں موجود ہو، لیکن آسمان سے رحمان کی صورت میں ایک راہ بتانے والا موجود نہ ہو. کیا اللہ کو نعوذ باللہ ظالم سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ ظلم کرے گا نعوذ باللہ کہ وہ شیطان کو بہکانے کی اجازت تو دے دے لیکن اپنا کوئی نمائندہ شیطان کے مقابلے پہ نہ بھیجے؟ اگر شیطان کے علاوہ شیطان نہ ہوتا اور اللہ جو عام سے انسان ہیں ان کو اجازت دے دے گا کہ تم اپنے آپ کو اپنے درمیان ایک دوسرے کو بہکاتے رہو، تو پھر انسانوں ہی کو اجازت دیتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو راہ بھی بتاتے رہو. لیکن جب شیطان آسمان سے چلا ہے بہکانے کے لیے، جب رہے گمراہی آسمان سے چلی ہے بہکانے کے لیے، تو رہے ہدایت بھی آسمان سے ہی آنی چاہیے. یہ اللہ کا اصول رہا. اور جو سامنے پتلا بن رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ صرف ایک معمولی پتلا نہیں تھا، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی تھا. اس کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ نومینیٹ کیا تھا، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ سلسلہ ہدایت یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور ہماری یہ فطرت ہے، ہماری یہ عادت ہے، ہماری یہ سنت قرار پائی کہ ہم ہر دور میں آدم کی طرح کوئی نہ کوئی نمائندہ رکھیں گے. یہ ہے وہ فکر کہ جس فکر کی طرف ہر کلمہ گو کو نگاہ کرنی چاہیے، ہر کلمہ گو کو توجہ کرنی چاہیے. کہ سیدھی سی بات یہی ہے کہ جب ہر دور میں شیطان ہے تو ہر دور میں رحمانی نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اور رحمانی نمائندہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، بہکانے والے سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. اب شیطان میں نہ معلوم کیا کیا صفتیں ہوں گی جو بد صفتیں ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے. جو سمجھ گیا ان کو میرا سلام ہے. شیطان ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، ہر وقت بہکاتا ہے. چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے بہکاتا رہتا ہے. مسجد میں جانے سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے روکتا ہے. کبھی کوئی اچھے کام کرنے جاتا ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی راہ ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بادھا ڈال دیتا ہے، بندش کھڑی کر دیتا ہے. یعنی مسلسل وہ ساتھ ہے
لیکن نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، یہ کیسے ہو جائے گا کہ شیطان میں تو یہ صفت ہو کہ موجود ہو اور دکھائی نہ دے؟ تو جب ماننے پہ آئیں تو شیطان کی غیبت کو مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو حجت کی غیبت کو نہ مانیں۔ جو ہے نا آپ کی، تو اب دیکھیے یہ پوری دنیا کا کام، یہ پورا کارخانہ قدرت، اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ یہی حسین کا پیغام ہے۔ لوگ مجلس ادا کو اب تک سمجھے نہیں، لوگ ذکر حسین کو اب تک سمجھے نہیں۔ ذکر حسین سبب ہے ذکر توحید کا۔ یہ جو باتیں توحید کی، معرفت کی ہم مجلس میں بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے ہر امام نے ہمیں بتائی، یہ ہم اپنے اماموں سے سیکھ کر بتا رہے ہیں۔ ہم پر کوئی وحی نہیں اتر رہی ہے، ہم پر کوئی الہام نہیں ہو رہا ہے، اور ہمیں ان اماموں نے بتایا ہے کہ ہمیں ان اماموں نے بتایا ہے جن اماموں کو اللہ نے بنایا ہے۔ جو فرمانے نا آپ، تو اب جیسے آدم سے لے کے خاتم تک ہر بھیجا ہوا نمائندہ اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح جب تک شیطان بہکاتا رہے گا تب تک ماننا پڑے گا کہ رحمانی نمائندہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی جملہ آپ کے حوالے، اور اگر کسی نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اب پیغمبر کے بعد اللہ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے راہ ہدایت دینے کے لیے، اس کا مطلب ہے اسے مسلسل شیطان بہکا رہا ہے۔ یہ بھی شیطان کی بہکائی ہوئی فکر ہے کہ کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے، یہ بھی شیطان اڈیل رہا ہے دماغ میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ذکر حسین ہے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے وہ تمام کا تمام ائمہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال جو میں نے موضوع قرار دیا تھا اس میں ایک جملہ دیا تھا، اور وہ جملہ میرے موضوع میں ہے اور بڑا کارگر ہے، اس لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ سیاہ ستہ کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے مولانا وحید الزمان، بہت بڑے عالم ہیں کہ عالم اسلام کی 6 کتابوں کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، صحیح بخاری سے لے کے اور سنن ابن ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم، ترمذی، مشکات، یہ ان کتابوں کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے مولانا وحید الزمان۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی ہدیۃ المہدی، ان کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، اور آپ کے اسی شہر سے چھپی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن 12 نقبا کا، جن 12 جانشینوں کا، جن 12 ائمہ کا پیغمبر نے اپنی حدیث میں تذکرہ کیا ہے، ان میں پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، اور پھر آخری مہدی ہے۔ سارے ائمہ کے نام انہوں نے ویسے لیے جیسے آپ تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ان میں کا 7واں موسی کاظم ہے، اور جو فرمانا ہے۔ تو اب یہ تو بات تسلیم شدہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات مانی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں حق کو تسلیم دیا جا رہا ہے۔ تو جتنا بھی ذکر حسین ہے وہ ذکر توحید ہے، وہ ذکر الوہیت ہے، وہ ذکر قدرت خدا ہے۔ اور حسین نے سمجھایا کہ پوری کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے، پوری کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ خوارج نے ایک نعرہ لگایا کہ الحکم للہ الامر للہ، حکم بھی اللہ کا ہے، امر بھی اللہ کا ہے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ حکم بھی اللہ کا ہے اور امر بھی اللہ کا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ خوارج، اے خارجیوں، یہ تو بتاؤ کہ امر ہے تو اللہ کا، اتر کس میں رہا ہے؟ خارجیوں سے پوچھا جائے تو خارجیوں کا نعرہ، تو اب پوچھا جائے کہ امر اللہ کا ہے تو امر کا مالک اللہ ہے، اتر کس میں رہا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ بھائی سورہ قدر ہر روز پڑھی جاتی ہے، نہ معلوم کتنے لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہوگی پورے روئے عرض پر۔ ہر انسان جو کلمہ گو ہے نہ معلوم کتنی مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہوگا۔ تو صرف تلاوت کر لینے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا،
کہ تلاوت کرنے پہ آ رہا ہے تو شاید عیسائی بھی پڑھ رہا ہوگا اپنا مطالعہ بڑھانے کے لیے، جیسے ہم توریت و زبور و انجیل کے اسفار کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ توریت میں کیا تھا، زبور میں اور انجیل میں کیا تھا. ویسے ہی اس وقت جو محققین ہیں نصارہ ہیں اور جو یہودی محققین ہیں اور جو ہندو محققین ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوں گے، وہ بھی سورہ قدر پڑھ رہے ہوں گے. تو اگر پڑھ لینا ہی کافی ہے تو وہ برابر ہوگا. صرف پڑھ لینے ہی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کا جز کیا ہے، اس میں اللہ باطن میں پیغام کیا دے رہا ہے، وہاں تک پہنچو. اجازت ہے نا بات آگے بڑھائی جائے. کہہ تو دیا کہ الامر للہ، امر اللہ کا ہے، لیکن اس امر کو سمجھو، اس امر کی معرفت حاصل کرو. اس امر میں ہے کیا کیا. بار بار اللہ نے قرآن میں کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ یدبر الامر ہے، یدبر الامر ہے، وہ امر کی تدبیر کر رہا ہے. مدبر الامر، یدبر الامر، امر کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، یعنی امر کا مالک و خالق اللہ ہے. اس امر میں ہے کیا کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ تبارک اللہ رب العالمین. سلامت رہے جس نے آیت پر ہی سبحان اللہ کہا ہے، یہی حق ہے. حسین نے ہمیں سکھایا ہی ہے. آیت سورہ اعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. اب یہاں تک میں نے آیت کو روک دیا. اللہ کہہ رہا ہے، توجہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے. تمہارا رب اللہ وہ ہے. کون ہے؟ اب اللہ یہاں پر اپنی صفت گنوا رہا، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. کہ تمہارا رب اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا. اب گنتے جائیے گا، 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو خلق کیا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اس کے بعد اس نے عرش کی تدبیر کی، عرش کو استوا کیا، عرش کو قائم کیا. خلقت زمین و آسمان 6 دنوں میں. پھر اس کے بعد عرش کو قائم کرنا. یغشی اللیل النہار، وہی ہے جو رات کو دن سے بدل دیتا. دیجر ہے ہمارا اللہ ہے بھائی. ہم نہیں بولیں گے اپنے اللہ پر تو اور کون بولے گا. ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو محمد اور علی نے بتایا ہے. تو ہم تو اپنے اللہ کی ہر شان پر سبحان اللہ کہتے ہیں. اتنی محبت ہے ہمیں اپنے اللہ سے. کہا کہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں خلق کیے، اور اس کے بعد عرش کو قائم کیا. وہی ہے کہ جو رات کو دن سے بدل دیتا ہے، دن کو رات کا پردہ اڑا دیتا ہے. یطلبہ حثیثا، کہ وہ دن کے پیچھے پیچھے آتی ہے، دن کے پیچھے پیچھے آتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اس کے امر کے تحت کام کرتے ہیں. جیتے رہے سلامت رہے جس نے جملہ محفوظ کیا ہے. یہ ہے آپ کی ذہانت کہ میں نے ابھی صرف ترجمہ کیا اور آپ پہنچ گئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ دوبارہ سے گنیں، زمین اور آسمان کی 6 دن میں خلقت، عرش کو قائم کرنا، دن کا رات میں بدلنا اور رات کا دن میں بدلنا، سورج چاند ستاروں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ سب کا سب اللہ کے امر کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی اللہ کے امر نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے. اللہ کے امر نے عرش کو قائم کیا. اللہ نے اپنے امر کے ذریعے روزانہ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے. اللہ کے امر کے تحت، اللہ کے امر کے تحت تسخیر ہے، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی. یعنی امر اتنا پاورفل ہے اللہ کا کہ اس کے ذریعے سے آسمان اور زمین بھی بنائے جا سکتے ہیں.
اس کے ذریعے سے عرش کو قائم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے دن اور رات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے چاند پر بھی کنٹرول ہے، اس کے ذریعے سے سورج پر بھی کنٹرول ہے، اس کے ذریعے سے ستاروں پر بھی کنٹرول ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے امر کے تحت ہے، سب کچھ ہمارے امر کے تحت ہے۔ اب گنوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امر کیا کیا کرتا ہے، آیت کے ذیل میں جو کچھ میں نے بتایا زمین آسمان کی خلقت سے دے کے اور دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ سب کا سب امر خدا ہے۔ اور اسی قرآن نے سورہ قدر میں کہا کہ ایک شب ایسی آتی ہے کہ ہم امر کو نازل کرتے ہیں۔ جیتے رہے، سلامت رہے، میرے تمام حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں خدا سب کو سلامت رکھے۔ آیت نے بتایا سورہ اعراف 56 آیت جو میں نے آپ کے حوالے کی، اور پھر اللہ اسی امر کے لیے ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ ہاں اس دن ملائکہ اور روح اترتے اس کے کل امر کے ساتھ۔ یہاں تک آپ آ گئے، اس کے کل امر کے ساتھ۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ روزانہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے، اور سورہ قدر میں شب قدر کا اعلان ہے کہ ایک رات ایسی آتی ہے پورے سال میں کہ جب اللہ کل کا کل امر، اس پر غور نہیں کیا، سلامت رکھا، من کل امر، پورا کا پورا امر، یعنی اس رات اللہ جتنا بھی امر اس کے پاس ہے وہ سب کا سب نازل کرتا ہے۔ اور اس امر کے تحت کیا ہوتا ہے، اس امر کے تحت اس کی پاور کیا ہے، اس کی پاور یہ ہے کہ زمین اور آسمان بنائے جا سکتے ہیں، اس کی پاور یہ ہے کہ دن اور رات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کی پاور یہ ہے کہ عرش قائم کیا جا سکتا ہے، اس کی پاور یہ ہے کہ سورج چاند ستاروں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ تو امر کا اختیار ہر شب قدر کو اترتا ہے۔ تو اس سال بھی جو پچھلے سال شب قدر گزری رمضان میں، اس میں تو سبھی گھر میں تھے نا، الٹی سیدھی بیماری پھیلی ہوئی ہے، سب گھر میں ہی تھے نا، تو سارے کے سارے مسلمان گھر میں ہی تھے نا اس سال شب قدر۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی تو امر اترا ہے نا، تو آپ تو سب کے سب گھر میں تھے۔ پہلے تو بہانا تھا کہ ہم کہیں باہر تھے، ہم کہیں گھوم رہے تھے، آپ تو سب کے سب گھر میں تھے، چاہے اپنے گھر میں ہو چاہے اللہ کے گھر میں ہو، تھے تو سب گھر میں۔ تو اب عام مسلمانوں سے نہیں پوچھتا، وہ تو بیچارے بڑے بھولے بھالے ہیں، بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ بھی تو گھر میں تھے، اس سال بھی شب قدر آئی ہے، وہ کہیں گے آئی ہے۔ میں کہوں گا اس سال بھی شب قدر میں امر اترا ہے، وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شب قدر آئے اور امر نہ اترے، اس لیے کہ آیت قرآنی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس سال بھی امر اترا ہے۔ تو اب سیدھا سا 14 سال سے سوال ہے، یہ بتا دو کس پر اترا ہے؟ گھر میں تھے کہ آپ پر اترا ہے؟ اگر آپ پر اترا یہ بتائیے کہ اس سال آپ کی شادی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، جب امر اتر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی منزل امر بھی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی مسکن امر بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مستقر امر بھی ہونا چاہیے۔ تو اب تلاش صرف یہ کرو کہ امر اتر کس پہ رہا ہے۔ جس پر امر اتر رہا ہے کل کا کل، اس کے پاس زمین کا اختیار بھی ہوگا، آسمان کا اختیار بھی ہوگا، عرش کا اختیار بھی ہوگا۔ وہی یہ کیفیت بھی رکھتا ہے کہ دن کو رات سے، رات کو دن سے بدل دے، وہی سورج پر بھی اختیار رکھتا ہوگا، وہی چاند پر بھی اختیار رکھتا ہوگا، وہی ستاروں پر بھی اختیار رکھتا ہوگا، اس کے ہی ہاتھوں پر کل کا کل امر مسخر ہے۔ تو اب تلاش کرنا ہے کہ کس پر امر اترا ہے، کس پر امر اترا ہے، کس پر امر اترا ہے۔ ایک چاہنے والا، میرے ساتویں امام کا چاہنے والا گھر پہ ابھی سویا تھا، کچھ دیر ہوئی تھی اسے سوئے ہوئے کہ ایک بار وہ کہتا ہے کہ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا ہے۔ میرے گھر کا دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، اور میں تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں سویا تھا، تہجد پڑھ کے سویا تھا تاکہ فجر تک تھوڑا سا آرام کر لوں، کہ ایسے میں لگا کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کوئی کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کیوں سو رہے ہو؟ کیا ہمارے شیعہ سوتے ہیں؟ کہ ہمارے شیعہ سو جاتے ہیں؟ وہ ایک دم چونک کے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ سامنے میرا ساتواں اولي الامر موسی کاظم کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک بار کھڑے ہو کے ادب سے جھکا، امام کی دستبوسی کی، امام کو سلام کیا، جواب سلام ملا، اور امام نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ شیعوں کو اس طرح دکھاتے ہیں۔
تو اس لیے مجلسیں برپا ہوتی ہیں کہ ہم محب سے آگے بڑھ کے شیعہ بن جائیں. ابھی تو ہم شیعہ ہیں ہی نہیں, ابھی تو ہم محب ہیں علی کے. محب ہیں تو لوگ ڈر رہے ہیں, جب شیعہ ہو جائیں گے نہ معلوم کیا ہوگا. ابھی تو ہم محب علی ہیں. بیٹا وقت کم ہے میرے پاس. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا, عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. وجولہ یداللہ مولا کائنات جناب امیر المومنین شار خدا سپر پاور نعرہ. سلامت لوگ توجہ فرمائیے آپ نے جو کہا کہ اٹھو ہم تمہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا, امام کے پیچھے پیچھے چلا, حیران رہ گیا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا. تو میں اس شیعہ سے یہی کہوں گا کہ آپ کی حیرانی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہاں تو آپ کے گھر کا دروازہ خود بخود کھل گیا. علی جب 13 رجب کو آئے تو اللہ کے گھر کی دیوار دروازہ بن گئی کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں باہر نکلا, باہر سواریاں تیار تھی. ایک ناقے پہ میں بیٹھا, ایک ناقے پہ میرے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. اور ایسے میں ابھی ناقے نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ ہم ایک مقام پر پہنچے. اب جو میں نے غور سے دیکھا, میں نے دیکھا ہم کربلا میں حسین ابن علی کی زری پر موجود تھے. کربلا میں حسین ابن علی کی زری پر موجود تھے. کہا میرے مولا وہاں اترے, میں بھی اترا. 24 رکعت نماز پڑھی, 24 رکعت نماز ذریعے حسین پر پڑھی اور پھر وہاں سے باہر آئے, ناقے پہ بیٹھے. ابھی ایک قدم بڑھایا تھا کہ اب جس مقام پر پہنچے, میں نے غور سے دیکھا مسجد کوفہ. اور ایک بار جیسے ہی مسجد کوفہ میں اترے, 17 رکعت نماز مسجد کوفہ میں پڑھی. وہاں سے باہر نکلے, سواری پہ بیٹھے, ایک قدم سواری نے آگے بڑھایا, ہم پہنچے. میں اس مقام کو نہ پہچانا. میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے تھے. 24 رکعت نماز میرے مولا نے وہاں ادا کی اور میں نے اپنے مولا کے ساتھ 24 رکعت نماز ادا کی. کیا خوش قسمت انسان تھا, روح نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. کہ وہاں سے آگے بڑھے, ابراہیم خلیل اللہ کے مقام سے آگے بڑھے, سواری پہ بیٹھے. ابھی ایک قدم آگے بڑھا تھا کہ سواری نے کسی مقام پر پہنچایا. جیسے ہی غور سے دیکھا تو وہ روضہ رسول مدینہ النبی تھی. وہاں 24 رکعت نماز پڑھی اور اب میں اپنے مولا کے پیچھے چلا. پھر سواری پر بیٹھے, 2 قدم آگے بڑھائے تھے کہ کسی مقام پر ہم رکے. کسی مقام پر ہم رکے, آیت یاد ہے نا پوری, کسی مقام پر ہم رکے. مولا نے میرا نام لے کر کہا سنو اب میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. سنو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. میں ادباً مستعد ہو گیا, تیار ہو گیا کہ میرے وقت کا اولی الامر کیا دکھاتا ہے. ایک بار میرے مولا نے کہا یا لیل ادبر و یا نہار اقبل, اے رات چھپ جا, اے دن ظاہر ہو جا. جیتے رہے تو سمجھ گئے تو میرا سلام ہے. کیسے سنایا آپ نے, خدا آپ کو سلامت رکھا. یہی ہے نصرت معصوم کا حق, یہی ہے. اور یہی مدح معصوم سننے کا حق ہے جیسے آپ نے سنا. میرے مولا نے کہا اے رات چھپ جا, اے دن طلوع ہو جا. کب میں نے دیکھا اچانک رات ختم ہوئی اور روشن دن طلوع ہو گیا. میرا روح کب کب آ رہا تھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. کہ ایک بار میرے مولا نے مجھے دیکھا, فوراً کہا اے دن واپس چلا جا, رات دوبارہ طلوع ہو جا. میرے مولا دن کو رات میں, رات کو دن میں بدل رہے تھے اور اللہ کہہ رہا تھا یہی تو اولی الامر کا کمال ہے. کہ یہی تو امر ہے. اور اسی امر کے تحت جب اولی الامر کے پاس یہ امر آتا ہے تو ہم اسے اختیار دیتے ہیں, چاہے جو کرے. اس لیے کہ امر پہنچائے اور جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے. یہ بات لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی بعض اوقات کہ بھائی
شہر کا ایک ڈپٹی کمشنر بھی ہوتا ہے، ایک کمشنر بھی ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے اپنے اختیارات ہیں، کمشنر کے اپنے اختیارات ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اپنے دائرہ اختیار میں جو چاہے کرے، اسے کمشنر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرنے پہ آئے یا اس سے زیادہ بڑھ کے کسی کام کو اسے انجام دینا ہو جو آئین میں اس کے اختیار میں نہیں لکھا ہے، اب وہ کمشنر سے پوچھے گا کہ یہ کروں یا نہیں۔ تو سمجھ گئے، سلام ہے نا بھائی۔ اب وہ پوچھے گا کمشنر سے کہ یہ کام کروں یا نہیں۔ تو ڈپٹی کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے اسے بار بار اپنے اعلیٰ افسر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر پوچھ لیا تو اعلیٰ افسر یہی کہے گا کہ بھائی آپ کے پاس اختیار ہے، لکھا ہوا ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، کر دیجیے۔ آپ تو وہی کریں گے جو اختیار کہتا ہے، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کا اختیار کہہ رہا ہے۔ تو جتنا اختیار اعلیٰ اتھارٹی کی طرف سے ایک ماتحت کو دیا جاتا ہے، اس ماتحت کو بار بار اعلیٰ اتھارٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے دائرہ اختیار میں ہر کام کرتا ہے۔ اعلیٰ اتھارٹی جسے اللہ کہتے ہیں، اس نے کل کا کل اختیار امر میں رکھ دیا۔ اب جس کے پاس امر چلا جائے اسے امر کے تحت ہر اختیار حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی کلی اجازت ہے۔ اسے بار بار پلٹ کے اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ اس لیے جب بھی کوئی آگے کہتا ہے ہمارے یہاں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، وہ کہتے بارش ہو جاتی ہے، اللہ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی آ گیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، وہ کہتے زندہ ہو جا، اللہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امر میں زندہ کرنے کا اختیار بھی ہے، امر میں بارش برسانے کا اختیار بھی ہے، پہنچے ہی نہیں۔ اور ایسے ہی کسی اولی الامر کے پاس کوئی آ کے یہ کہے میرے پاس بیٹا ہی نہیں ہے، تو وہ پوچھ کے تھوڑی ساتھ دے گا۔ اس کے پاس اختیار ہے، امر میں یہ اختیار ملتا ہے تو اولی الامر کے پاس ہر اختیار آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت، زمین اور آسمان کی 6 دنوں میں خلقت، رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، اور اس کے بعد سورج چاند ستارے کا مسخر ہونا، یہ سب کا سب امر کے تحت ہے، یہ سب کا سب امر کے تحت ہوتا ہے۔ تو جس کا اختیار سورج پر ہو، چاند پر ہو، ستارے پر ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ امر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، تو ہم جو آل محمد کی فضیلتیں پڑھتے ہیں اصل میں وہ فضائل خدا، اصل میں وہ فضائل قرآن ہے۔ کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اس کے امر کے تحت یہ چاند سورج ستارے کام کرتے ہیں، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو کوئی پوچھتا ہے کیسے کام کرتے ہیں چاند سورج ستارے، تو ہم کہتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سورج کو اللہ مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں ڈبوتا ہے، صاحب امر اسے مغرب سے واپس پلٹا لیتا ہے۔ جس چاند کو اللہ رات میں طلوع کرتا ہے، صاحب امر اسے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ جس ستارے کا خالق اللہ ہے، صاحب امر اسے چھوٹا سا کر کے دروازے پہ بلا لیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اس صاحب امر کی معرفت ضروری ہے کہ جس کو اللہ نے امر عطا کیا ہے۔ اپنے دور کا صاحب امر مصطفیٰ، بولیے ہاں یا نہیں؟ اپنے دور کا صاحب امر مصطفیٰ، تو کل کا کل امر خدا مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ تو اب مصطفیٰ جو چاہے کریں، ہم کچھ یقینوں سے بات نہیں کرتے، کم یقینوں سے بات نہیں کرتے، ہم کٹ حجتوں سے بات نہیں کرتے، ہم عقل کل رکھنے والوں سے بات کرتے ہیں اور عقل مجسم کی معرفت رکھنے والوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں علم کی ہیں اور یہ باتیں جہلا نہیں سمجھتے۔ چپ ہو گیا، میں نے کہا یہ باتیں علم کی ہیں، جہلا نہیں سمجھتے، تو میں جملہ پلٹ دیتا ہوں، یہ باتیں علم کی ہیں، جو نہ سمجھے وہ جاہل ہے، جو نہ سمجھے وہ جاہل ہے۔ تو اب اپنے دور کا اولی الامر ہے ذات مصطفیٰ، بولیے ہاں یا نہیں؟ ذات مصطفیٰ اور پیغمبر، اگر کم از کم 23 برس کی پیغمبر کی حیات کو دیکھا جائے، حالانکہ پیغمبر تو جس شب پیدا ہوئے تھے، زمین پر آئے تھے، اس وقت بھی وہی اولی الامر تھے، اور جب پیغمبر نے رسالت کا اعلان کیا ہے تو 23 برس کی نبوت کی زندگی، تو کم از کم 23 سال ہر شب قدر پیغمبر پر امر اترا،
23 سال ہر شب قدر پیغمبر پر امر اترا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبر جملہ ضائع نہ ہو، پیغمبر بہت فکری جملہ ہے، پیغمبر پر امر نازل ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے مصطفیٰ کا نام استعمال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی امام کا ذکر کروں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ پر تو کسی کو اعتراض نہیں۔ تو جب میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ جس شخص پیغمبر پر، جس شخص بھی، جس شال کی جس شخص بھی پیغمبر پر امر خدا اترا تو کل کا کل اترا، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ قدر کی آیت کہہ رہی ہے من کل امر، ہر امر لے کر اترتے ہیں، ہر امر پیغمبر کی ذات پر اترا، تو پیغمبر نے ہر امر کو ویسے ہی استعمال کیا کہ جیسے اللہ استعمال کرتا۔ یہی تو بات تھی، اس لیے زحمت نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان گیا، وہ پھر دوبارہ کلمہ پڑھے، وہ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی جیسے ہم امر کا استعمال کرتے ویسے ہی ہم نے تم پر امر اتارا ہے تو تم بھی ویسے استعمال کرو، یعنی مصطفیٰ نے امر کے استعمال میں نہ کمی کی نہ زیادتی، توجہ ہے، استعمال امر میں نہ کمی کی نہ زیادتی، جیسے اللہ چاہتا تھا ویسے ہی ہم نے استعمال کیا۔ تو اب دیکھ لیا ادھر آپ نے، اب ادھر آ جائیے، ادھر میری طرف دیکھیے، توجہ ہے۔ تو اب واجب ہے، میں نے کہا میری تقریر کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، کوئی لفظ بھرتی کا نہیں ہوتا، آپ پر اعتماد ہے مجھے کہ آپ میرے کسی لفظ کو ضائع نہیں کرتے۔ باقی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا غور کر رہے ہیں، کوئی قصہ سنائیں، کوئی لطیفہ سنائیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر ہو رہا ہے، اس سے 2-4 لطیفے سنائیں، لیجیے مجلس تمام ہوئے چلے گئے۔ بات یہ کہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے، عقیدے کو مضبوط کیسے کیا جا رہا ہے، وہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اس لیے میری طرف دیکھیں۔ تو اب تحمل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ تمہید میرے اگلے جملوں میں کام آنے والی ہے، اس لیے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ اللہ کے رسول نے ہر امر ویسے استعمال کیا جیسے اللہ استعمال کرتا، یعنی مرضی مصطفیٰ، مرضی خدا، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کیا۔ تو اب بعد مصطفیٰ جو اولی الامر ہو اس پر واجب ہے کہ امر خدا ویسے ہی استعمال کرے جیسے اللہ استعمال کرتا۔ تو اب اگر کسی کو کسی نے بعد خدا اولی الامر تسلیم کیا ہے، کسی کو کسی نے بعد رسول خدا اولی الامر مانا ہے، تو اب وہ اس کو دیکھے کہ کیا وہ ویسا ہی کام کرتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ تک بغیر بتائے پہنچ جاتی ہیں، میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ بات پہنچ گئی۔ کیا بعد رسول کسی نے اگر کسی کو اولی الامر مانا ہے، بعد رسول تو یہاں تک کا عرصہ آ رہا ہے نا، کوئی ادھر ادھر نہ چلا جائے، تو کسی نے کسی کو اولی الامر مانا ہے، تو کیا اس اولی الامر نے یہ دیکھے کہ ہر امر خدا اسی علم خدا کے تحت استعمال کیا جو علم خدا اللہ اپنے اولی الامر کو دیتا ہے؟ تو اگر آپ تک یہ بات نہ پہنچی اور آپ فیصلہ نہ کر پائے کہ وہی علم بعد رسول خدا اولی الامر کے پاس تھا جو اللہ کا علم تھا، تو علم میں کامل ہونا چاہیے، اور جو اولی الامر علم میں کامل ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ پر بھی کبھی شیطان آتا ہے، میں بھی کبھی راستے سے بھٹک جاتا ہوں، راستے سے ہٹا ہوا دیکھو تو مجھے راستے پہ لگا دیتا۔ اب پہچان یہ ہے اصل اولی الامر کی کہ وہی اصل اولی الامر ہے کہ وہ علم خدا کے تحت ویسا ہی کام کرتا جیسے اللہ کرتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ منبر پر آئے تو کہے جو چاہو مجھ سے پوچھنا، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ علم میں کامل ہونا چاہیے، علم میں کامل ہونا چاہیے۔ تو رسول اپنے دور میں اولی الامر اور کامل اولی الامر، تو اب وہ اولی الامر ہو بعد رسول جو رسول جیسا ہو۔ توجہ ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ پوری تمیز سن لی؟ اب اولی الامر وہ ہو جو بالکل رسول جیسا ہو۔ میں آج کے اتنی بڑی داڑھی والے ملا کی بات نہیں کر رہا جو خواہ ہی کہتا ہے ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جس اولی الامر کو رسول جیسا بنایا،
میں وہ سلی نمبر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سورہ فاتر میں کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ جیسے مصطفیٰوں کو بنایا. یہ ہے سلامت، یہ ہے فیصلہ. یہ ہے فیصلہ. جیسے آپ نے سنا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ جیسے مصطفیٰوں کو بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب جو بعد مصطفیٰ اولی الامر ہو اس لیے ضروری ہے کہ وہ بے عین ہی مصطفیٰ. ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے. علی ابن یقطین ساتویں امام کے دور کا ایک چاہنے والا، بہت عظیم چاہنے والا، اس نے مولا سے دریافت کروایا کہ حکومت وقت نے مجھے وزارت کی دعوت دی ہے، کیا میں وزیر بن جاؤں؟ کیا میں وزیر بن جاؤں؟ تو آج کے بھی یہ منسٹرز بن جاتے ہیں، جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز بن جاتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے، کھڑے تو ہو جاتے ہیں انتخاب میں. اللہ سے بھی اجازت نہیں ہے. تم کہو گے نہیں جمہور کا جو فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بھی عجیب فکر بھی ہے کہ جو جمہور کا فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ، جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ. دیجیے صاحب ایک مشہور مسئلہ ہے کہ گئی بھینس پانی میں. اب اس کا انتظار کرتے رہیے کہ کب باہر نکلیں گے. اس لیے یہ مسئلہ مشہور ہے گئی بھینس پانی میں، کہ جب بھینس پانی میں جاتی ہے تو پانی میں ہی رہ جاتی ہے. اب وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے کب نکلے گی، اپنی مرضی سے باہر آئیں گی. ٹھیک ہے؟ تو کہہ دیا کہ بھئی جمہور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ہم تو انتخابات پر یقین رکھتے ہیں. اچھا آپ انتخابات پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ نے ملائے اعلیٰ میں معصوم ملائکہ سے انتخاب کیوں نہیں کروایا کہ مجھے زمین پر خلیفہ بنانا ہے، تم اپنے درمیان میں سے کسی کو چن کر مجھے بتا دو. یہ جمہوریت اگر ہونی تھی تو اسی منزل پر ہو جاتی. اللہ کہتا آدم میرا نمائندہ ہے، اے فرشتوں تم اپنا نمائندہ لاؤ. فرشتے اگر اپنا نمائندہ لے آتے اور وہ دور جمہوریت کا دور ہوتا، سمجھ گئے تو آپ کو سلام ہے. وہ دور پہلا دور کہ جب آدم کا پتلا بنا ہے، اس دور میں وہ دور اگر جمہوری انتخابات کا دور ہوتا، الیکٹورل ڈیموکریسی کا دور ہوتا جو آج ہے، اور اللہ کہتا فرشتوں تم اپنا نمائندہ لاؤ، میرا نمائندہ آدم، اور انتخاب ہوتا، تو آپ بتائیے کون جیتتا اور کون؟ اکثریت میں تو فرشتے تھے. اکثریت میں تو فرشتے تھے، تو فرشتوں کا نمائندہ جیت جاتا. اللہ اقلیت میں وہ اپنا اصل نمائندہ لے کے بیٹھا رہتا. نعوذ باللہ، میں تو باتیں سمجھا رہا ہوں. تو کبھی بھی جمہور کا فیصلہ حق نہیں ہوتا. کبھی بھی جمہور کا فیصلہ حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمہور میں گھوڑے گدھوں کو ساتھ باندھا جاتا ہے. کبھی جمہور کا فیصلہ حق نہیں ہوتا. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ منسٹر تو بن جاتے ہیں، اللہ سے بھی پوچھا ہے. کبھی کسی نے پوچھا ہے اللہ سے کہ میں پروردگار کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو تم اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس آ جاؤ، یہ تسبیح ہے ہمارے پاس، ہم استخارہ کر کے بتا دیں گے. تو میرے عزیزوں، علی ابن یقطین وزارت کی آفر ہوئی، مولا سے پوچھا، اولی الامر سے پوچھا، اس لیے کہ اسے یقین ہے جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی اس کا فیصلہ ہوگا. اب سمجھ میں آیا استخارہ کہتے کسے ہیں؟ اس لیے مجلس میں آ جاتے ہیں کہ علم کے نیچے آ کے مرضی عباس پوچھ لیتے ہیں، زری پکڑ کے مرضی حسین پوچھ لیتے ہیں. توجہ ہے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ مولا کیا میں وزارت قبول کر لوں؟ تو اب میرے ساتھ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک بات کی ضمانت تم مجھے دو اور 3 باتوں کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے بعد وزارت قبول کر لینا. مولا ارشاد فرمائیے، کہا کہ جو 3 باتیں جس کی ضمانت میں تجھے دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے کبھی آگ جلائے گی نہیں. جی سلامت. اور
لباس نہیں سوئے گا، کبھی بھوکا اور بے لباس نہیں سوئے گا۔ اور تیسری ضمانت یہ ہے کہ کوئی بھی تیری کبھی بے عزتی نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہاری تذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ 3 ضمانتیں میں دے رہا ہوں، قبول کرنے میں کہا مولا وہ کون سی ضمانت ہے جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ کہا تم سے صرف ایک ضمانت مانگ رہا ہوں کہ جب بھی تمہارے دروازے پر میرا کوئی چاہنے والا کوئی مسئلہ لے کر آئے تو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یہ ہے مرضی۔ اگر آج کوئی منسٹر بن رہا ہے یا کوئی ممبر بن رہا ہے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کا، اس پر یہ عہدہ اس وقت حلال ہوگا جب عوام کے مسائل حل ہو رہے ہوں گے۔ سلامت رہے، جملہ تو آپ تک پہنچ گیا۔ اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی، ممبر پروونشل اسمبلی، چاہے کونسلر ہی کیوں نہ بن رہا ہو جمہور کے فیصلے سے، اور وزیر بن رہا ہو، اس وقت یہ عہدہ اس پر حلال ہوگا جب وہ عوام کے مسائل حل کرے۔ امام نے پیغام دیا۔ اور اگر کوئی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور کوئی عوام کا ایسا مشکل میں آنے والا جو اس کے دروازے پر آ جائے اور یہ منسٹر اس کو دروازے سے باہر نکال دے، اس کا مطلب ہے یہ عہدہ اسی وقت اس پر حرام ہو جائے گا۔ توجہ، کہا کہ مجھے یہ گارنٹی دو کہ جب بھی کوئی چاہنے والا تمہارے دروازے پر آئے تو تم اس کا مسئلہ حل کرو گے۔ مولا بصر و چشم، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، کہا جاؤ وزارت قبول کرو۔ وزارت قبول ہو گئی۔ توریہ ہے اور تقیہ ہے، 2 ہی لفظوں میں میں نے پورا پیغام کہہ دیا، توریہ بھی ہے اور تقیہ بھی ہے۔ تقیہ میں علی ابن یقین ہے، اور اس کے بعد یہ آل محمد کے چاہنے والے کا خاصہ ہوگا کہ اگر کسی باطل حکومت کا بھی حصہ ہے تو اس باطل حکومت کے لیے بھی باذن امام، کیونکہ اذن امام تھا، اس باطل حکومت کے لیے بھی بدیانت کام کرتا ہے اس وقت تک جب تک باطل حکومت دین حق کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے۔ اس وقت جب تک عوام کے مسائل کا حل کرنا ہے اس وقت تک وہ ہر کام بدیان انجام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی نا سب تک؟ معاملات ہو گئے، اور پھر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو علی ابن یقین کو امام کی طرف نظر، نیاز، زکوٰۃ اور خمس بھیجا کرتے تھے، اور جن کے کچھ سوالات ہوتے تھے وہ بھی علی ابن یقین کو دیکھ کر لکھ کر لیتے تھے کہ ہمارے امام تک پہنچائیے اور ہمیں ان سے جواب چاہیے اپنے مسائل میں۔ علی ابن یقین نے ایک بار کسی نے آگے نظر دی، زکوٰۃ، درہم و دینار، خمس دیا کہ یہ مولا کا حق ہے۔ کچھ لوگوں نے آگے کاغذ پہ سوالات لکھے اور کہا کہ اس کا جواب مولا سے ہمیں چاہیے۔ پورے ایک زنبیل میں ساری چیزیں جمع کی۔ علی ابن یقین نے کہا یہ مولا تک پہنچ جائے گا۔ ایسے میں 2 لوگوں کو علی ابن یقین نے منتخب کیا جن کے متعلق علی ابن یقین کو یقین تھا کہ ان کے دل میں بھی وہی ہے جو زبان پر ہے اور زبان میں بھی وہی ہے جو دل میں ہے، یعنی منافق نہیں ہے، راز کو راز رکھنے کی صلاحیت ہے۔ 2 لوگوں کو منتخب کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے سواری پہلے سے تیار رکھی ہے، یہ تمام سامان میرے مولا تک مدینے میں پہنچاؤ اور ان سوالات کے جوابات وہاں سے لے کے آنا۔ یہاں سے یہ 2 افراد چلے، راستے میں کچھ کھانے پینے کا سامان دیا، پہنچے مدینے سے کچھ دور پہنچے تھے کہ ان کا سامان سفر جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بالکل مختصر سا رہ گیا، تھوڑا سا، آدھی روٹی رہ گئی، اور اس کے بعد تھک بھی گئے، پانی بھی پینا تھا۔ کہا تھوڑی دور مدینے سے رہ گئے، تھوڑا یہاں آرام کر لیتے ہیں، آس پاس دیکھتے ہیں، کچھ اپنا زیادہ راہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا سامان آ جائے اور تھوڑی طاقت و قوت آ جائے، پانی پی لیں تو آگے بڑھیں گے۔ پریشان ہو رہے تھے کہ سفر کیسے جاری رکھیں گے، واپس کیسے جائیں گے، اس لیے کھانے پینے کا سامان تو ختم ہو چکا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ دل میں سوچا کہ جیسے ہی کچھ انتظام ہوتا ہے تو یہاں سے چلیں گے، مدینے پہنچیں گے، امام کی زیارت کریں گے، امام کے حوالے ان کے تمام امانتیں کریں گے اور مدینے میں روضہ رسول کی زیارت کریں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے تو تھوڑا سا زیادہ راہ آ جائے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ لکھا یہ ہے کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، ایک گھوڑا سوار آ رہا تھا۔ جیسے ہی گرد چھٹی یہ دونوں ایک بار احترام میں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کوئی اور نہیں، 7ویں امام مرشد کاظم آ رہے تھے، 7ویں امام تشریف لا رہے تھے۔ اور جیسے ہی قریب آئے یہ دونوں آگے بڑھے، انہوں نے رکابوں کو تھاما، لجام کو تھاما، امام زمین پر تشریف لائے، انہوں نے امام کو سلام کیا، جواب سلام ملا کہ مولا آپ ہی کی طرف آ رہے تھے، یہ امانتیں آپ کی۔ امام نے ایک ایک امانت لی، اس امانت کو دیکھے بغیر کہا یہ فلانے کا اس میں نظر ہے، فلاں بن فلاں نے اتنی زکوٰۃ دی ہے، فلاں بن فلاں نے اتنا خمس دیا ہے،
پھر ایک اور زنبیل انہوں نے دی کہ مولا یہ کچھ لوگوں نے آپ سے سوالات پوچھوائے، ان سوالات کے جوابات بھی دے دیجئے، اور مولا ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، وہ کچھ انتظام ہو جائے تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مدینے جائیں اور روضہ رسول کی زیارت کر لیں۔ امام نے کہا کتنا کھانا بچا ہے؟ کہا بس یہ آدھی روٹی۔ امام نے کہا دو۔ امام نے آدھی روٹی اپنے ہاتھ میں لی اور جیسے میں تسبیح کو الٹ پلٹ کر رہا ہوں ویسے ہی امام نے اس آدھی روٹی کو ایسے ایسے اپنے ہاتھوں سے مس کیا اور دے کر کہا یہ کوفے تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو سلامت رہے۔ باب الحوائج آپ کے حامی و ناصر ہوتا ہے، باب الحوائج آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے۔ جیسے آپ نے سنا امام مرشد کاظم کے سائے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو کوئی بیماری نہیں گھیرے گی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ یہ کوفے تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہے، کوفے تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ایک بار کہا وہ سوالات کا مولا یہ سوالات ہیں، اور سوالات بندھے ہوئے تھے، ابھی کھلے نہیں تھے، ان پر مہر لگی ہوئی تھی، سیل تھے، سیل سمجھتے نا کہ اس کو کھولا نہیں جاتا، سیل لگائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اگر اپنی منزل پر پہنچے اور سیل کھلی ہوئی ہو تو لینے والا سمجھ جائے کہ اس میں خیانت کی گئی ہے۔ سیل تھے، کھولا بھی نہیں گیا تھا۔ امام نے وہ کاغذ جن پہ سوالات لکھے ہوئے تھے ابھی اپنے ہاتھ میں لیے، اور ایک بار راوی کہتا ہے اپنی آستین سے کاغذات نکالے، کہا یہ ان سوالات کے جوابات ہیں۔ یہ ان سوالات کے جوابات ہیں۔ کہا جاؤ سوال کے جوابات مل گئے، مولا سلامت رکھے، مولا سب کو شفا عطا کرے، میں دعا دیکھ چکا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ کہا یہ ان سوالات کے جوابات ہیں، اور کہا مولا نے کہ تم نے یہ کہا کہ روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے تو زیارت تو تم نے کر لی۔ صلوات پڑھیں وعلى محمد وعلى محمد۔ تمام مومنین کی شفا اور صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں محمد وعلى محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، کہا کہ جو تم نے کہا کہ روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے وہ تم نے کر لی۔ یہ کیسے کہہ دیا امام مرشد کاظم نے کہ روضہ رسول کی زیارت کرنی؟ کیسے کہہ دیا؟ ابھی تو وہ گئے ہی نہیں تو نہ کہتا میرا مولا مرشد کاظم۔ اگر یہ روایت سامنے نہ ہوتی کہ میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام 25 یا 26 برس کے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، اور ایسے میں امام ابو حنیفہ آ گئے امام صادق کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ شاگرد ہے نا، تو شاگرد استاد کو سلام کرنے آ گیا۔ امام ابو حنیفہ دروازہ جعفر صادق پر آئے سلام کرنے، دیکھا میرا مولا جعفر صادق 26 برس کا ہے، دروازے پر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں عصا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا آپ تو جوان ہیں، آپ کو عصا کی کیا ضرورت ہے؟ جوان کو عصا کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ابھی صحت مند ہیں، آپ نے عصا کا سہارا کیوں لیا ہوا ہے؟ تو امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ عصا کسی سہارے کے لیے نہیں لیا ہے۔ کہا پھر کیوں ہے ہاتھ میں؟ کہا یہ میرے نانا رسول اللہ کا عصا ہے۔ امام کاظم نے کیا کہا کہ رسول کی زیارت کر لی، یاد ہے؟ اور میں نے کہاں سے جملہ موڑا ہے کہ رسول اپنے دور میں اولی الامر، تو اب وہی اولی الامر ہو جو رسول جیسا ہو۔ پھر میں نے آیت پڑھی، اگر بھول گئے، کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ جیسے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تین دعووں کی ایک دلیل آپ کے حوالے کرنا ہو اور تینوں کو دلیل کے ساتھ واضح کرتے ہوئے آگے بڑھانا۔ ایک بار امام صادق نے کہا کہ کسی سہارے کے لیے نہیں بلکہ رسول کا عصا ہے، اسے میں نے برکت کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جیسے ہی یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ صادق کے ہاتھ میں، امام صادق کے ہاتھ میں رسول صادق کا عصا ہے، امام صادق کے ہاتھ میں رسول صادق کا عصا ہے، پیغمبر کا عصا ہے جو پیغمبر کے ہاتھوں میں رہتا تھا، امام ابو حنیفہ جلدی سے آگے بڑھے اور امام صادق سے کہا ذرا عصا سے ہاتھ اٹھائیے، میں اس عصا کو چومنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ محفوظ کرنا تھا آپ کو کہ عصا سے ہاتھ ہٹائیے، میں اس عصا کو چومنا چاہتا ہوں۔ یعنی جو چیز کسی اولی الامر سے منسوب ہو جائے اسے چومنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔
توجہ فرمائیں، کہ یہ عصا ایسے چومنا چاہتا ہوں، یہ رسول کا عصا ہے، ذرا ہاتھ ہٹائیے میں ایسے چومنا چاہتا ہوں۔ اب جلال کے عالم میں امام صادق نے کہا یہ عصا لکڑی کا عصا ہے، لکڑی کا عصا ہے، رسول سے مس ہوا تو تم چومنا چاہتے ہو۔ ایک بار آستین ایسے کی اور کہا ان رگوں میں رسول کا لہو ڈال رہا ہے۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اکبر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم ان رگوں میں رسول کا لہو دوڑ رہا ہے، عصا لکڑی کا ہے، ہمارا گوشت تو رسول کا گوشت ہے، ہمارا لہو تو رسول کا لہو ہے، ہماری ہڈیاں تو رسول کی ہڈیاں۔ یہی تو علی سے کہا تھا رسول نے، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، عزم کا حزنی یا علی، روح کا روحی یا علی، نور کا نوری یا علی، عقل کا عقلی یا علی، عین کا عینی یا علی، وجہ کا وجہی یا علی، لسان کا لسانی یا علی، منی وانا من کا یا علی۔ جیسے آپ نے سنا یا علی تیرا لہو میرا لہو، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیری عقل میری عقل، تیرا نور میرا نور، تیری روح میری روح، تیری زبان میری زبان، تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیرے کان میرے کان، تو میں تو۔ یعنی رسول کی مکمل شبیہ ہے ہر وارث رسول۔ تو اپنے دور میں موسی کاظم شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ۔ تو اب جس طرح عمر کا استعمال اپنے دور میں رسول کرتے تھے، ویسے ہی اپنے دور میں ساتواں وارث رسول موسی کاظم نے استعمال کیا، اور جیسے اللہ چاہتا تھا ویسے کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مرحلہ نہیں ہے امام کے لیے، حجت کے لیے، معصوم کے لیے، کہ چاہے وہ گھر سے باہر آزاد ہو، چاہے وہ قید میں ہے، اس لیے کہ ہر جگہ اولی الامر ہے۔ جس سال موسی کاظم قید میں تھے اسی سال رمضان بھی آیا، اسی رمضان میں لیلۃ القدر بھی آئی، اور اسی لیلۃ القدر میں امر بھی اترا۔ تو امر رک تھوڑی گیا تھا کہ زندان میں تھوڑی جاؤں گا، کہ قید خانے میں امر کیسے جائے گا؟ نہیں، جہاں اولی الامر ہوگا وہی امر خدا جائے گا۔ تو جہاں اولی الامر ہے وہی امر خدا ہے۔ تو اگر آج کا اولی الامر رمضان میں 19 کو 21 کو یا 23 کو کسی مجلس میں آ جائے تو امر خدا مجلس ہی میں اترے گا۔ جہاں پر اولی الامر ہوگا وہی امر خدا کا نزول ہوگا، اور کل کا کل امر خدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک رابطہ، ایک وسیلہ، ایک واسطہ قرار دیا، اور پھر اللہ اس بندے سے جو اس کا رابطہ، واسطہ، وسیلہ، حجت ہے، اس سے براہ راست بات کرتا ہے، اس پر امر کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے، روح کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی، اور اس کو بتایا جاتا ہے کیسے زندگی گزارنا۔ سن 60 ہجری کے رمضان میں شب قدر میں عمر حسین پر اترا۔ اپنے دور کے اولی الامر حسین ابن علی تھے۔ تو جہاں پورے انسانوں کی تقدیریں اتری، وہیں پر اس تقدیر کا بھی اعادہ ہوا اور آمختہ ہوا۔ اللہ نے کل کا کل عمر اس سال حسین ابن علی پر اتارا، اور تمام انسانوں کی تقدیریں بتائیں حسین کو۔ ہر انسان کی تقدیر حسین پر اتری۔
زمین و آسمان کی تقدیرات، سورج چاند ستاروں کی تقدیرات حسین ابن علی پر اتری، اور حسین کو معلوم ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی سانسیں دینا ہے، کس کو شفا دینا ہے، کس کو زندگی، کسے موت، سب کی تقدیریں حسین کو معلوم ہے، نام بنا۔ یہ بھی حسین کو بتا دیا گیا کہ حسین تمہاری تقدیر میں یہ ہے کہ سن 61 ہجری کے 11 محرم کو اس دنیا میں ہو گئے، اجرکم اللہ، اسی تقدیر خدا کا اعادہ جو حسین کو پہلے سے معلوم ہے کہ حسین یہی برس ہے وعدے کے نبھانے کا۔ حسین تمہارا بیٹا علی اکبر، اس کی بھی تقدیر اتار رہا ہوں، علی اصغر کی تقدیر بھی اتار رہا ہوں، تمہاری بہنوں کی تقدیر بھی اتار رہا ہوں، تمہارے بھانجوں کی بھتیجوں کی تقدیر بھی اتار رہا ہوں، تمہارے دوستوں کی تقدیر بھی اتار رہا ہوں۔ حسین ان سب کی تقدیر میں نے بہت بلند کر دی ہے، ان کی تقدیر میں نے قاب قوسین کو لکھی ہے، یہ اتنے بلند ہیں کہ ان سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہے۔ ان کی تقدیر ہے آج میں نے دستخط کر دیے ہیں کہ یہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد وہاں پہنچیں گے جہاں میں ہوں۔ حسین تقدیر علی اکبر یہ ہے کہ جگر میں برچھی کا پھل لگے گا، تقدیر علی اصغر یہ ہے کہ تیر گردن سے پار ہو جائے گا، تقدیر قاسم یہ ہے کہ لاش پامال ہو جائے گی، تقدیر اولا محمد یہ ہے کہ دونوں کے لاشیں ماں کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، بہنوں کی تقدیر یہ ہے کہ تمہارے ذبح ہوتے ہی سروں سے چادریں اتر جائیں گے، عباس کی تقدیر یہ ہے کہ بازو کٹ جائیں گے۔ کہ حسین تقدیر یہیں پر ختم نہیں ہوگی، مسلم کے 2 بچوں کی تقدیر بھی عجیب ہے کہ یہ 2 بچے بھی کربلا کے شہیدوں میں شمار کرتا ہوں، یہیں سے کربلا کے درد کا آغاز ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، جب بات آ گئی تو گریہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے نا آج 2 چھوٹے چھوٹے تابوت برآمد ہوں گے، ننھے تابوت برآمد ہوں گے۔ یہ 2 ایسے بچے ہیں مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ 2 ایسے بچے تھے جو اپنی ماں سے بھی بچھڑ گئے، اپنے باپ سے بھی بچھڑ گئے۔ ماں نے باپ کے حوالے کیا تھا، باپ مسلم جیسا سفیر حسین مسلمانوں کے شہر کوفے میں آیا تھا، انہی مسلمانوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ یہ نبی کے نواسے کا نمائندہ ہے، نبی کے نواسے کا سفیر ہے۔ چلو سفیر سے تمہیں کوئی مسئلہ تھا، بچوں پر تو رحم کرنے تھے، بچوں پر تو رحم کرتے۔ کیا گزر رہی ہے مسلم پر کہ چاروں طرف سے مسلم کو گھیرا جا رہا ہے۔ 8 ذی الحجہ جب آئی اور یقین ہو گیا کہ اب جنگ مقدر ہے، تو جناب ہانی کے گھر میں جب تک تھے تو جناب ہانی کے گھر سے بالکل ملا ہوا گھر قاضی شریح کا گھر تھا۔ یہ 60 سال قاضی رہا ہے، 60 سال قاضی رہا ہے، قتل حسین کا فتویٰ بھی اسی نے دیا تھا۔ 60 سال اپنی تمام تر سازشوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 60 سال قاضی رہا۔ کسی دور میں اسے قاضی کوفے کا بنایا گیا، علی کا جب دور خلافت آیا تو علی نے چاہا کہ اسے ہٹائیں، لیکن اس نے اتنے پنجے مضبوط کر لیے تھے کہ کوفے میں ایک سازش برپا ہو جاتی اور بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی، تو علی نے برقرار رکھا۔ 60 سال قاضی شریح رہا، ہانی کے گھر کے بالکل برابر میں گھر۔ ہانی کے ایک دوست نے کہا، جناب مسلم سے کہا کہ بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، کل صبح جنگ مقدر ہو چکی ہے، میں بات کرتا ہوں قاضی شریح سے، بچوں کو کچھ دن کے لیے اس کے پاس امانتاً رکھ دیتا ہوں۔ جیسے گھر میں گیا تو قاضی شریح کی گھر والیوں نے، گھر کی خواتین نے تھوڑا سا رحم کا اظہار کیا، کہا ہاں بچوں کو یہاں رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے دن مسلم جنگ میں شہید ہو گئے، مسلم کی شہادت ہو گئی۔ مسلم نے بس ذبح ہونے سے پہلے یہی کہا کوفے والوں سے، کوفے والوں کل عید مناؤ گے، 9 ذی الحجہ میں، کوفے والوں کل عید مناؤ گے، میں دیکھ رہا ہوں قربانی کے جانور لینے کے لیے نکلے ہوئے ہو، ساتھ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بس تم سے حسین کا سفیر یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی 2 بچے آئے تھے، ان کا خیال رکھنا، اور اگر مل جائے تمہیں، کہیں تمہارے ہاتھ لگ جائے تو ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں مدینے کی راہ دکھا دینا، مدینے کی راہ دکھانا۔ مسلم جنگ کر رہے ہیں، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ باہر بابا کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ بچے ایک کمرے میں رکھ دیے گئے ہیں چھپا کر، اس لیے کہ ان کو بھی خطرہ ہے کہ اگر حاکم کو پتہ چل گیا تو حاکم ہمیں ہی قتل نہ کر دے، بچوں کو چھپا دیا گیا، باہر کی خبر بچوں کو ہے ہی نہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مسلم کا سر کٹ کے دارالعمارہ سے نیچے گرا، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بابا کا سر کٹ گیا۔
مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بابا کی لاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لاش پر بچے ہنس ہنس کر، کھلکھلا کر، قہقہے لگا کر، تالیاں مار کے، سیٹیاں مار کے لاش پر پتھر مار رہے تھے۔ بچوں کے ہنسنے کی آواز 2 بچوں تک تو آ رہی تھی، لیکن ان مسلم کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوفے کے بچے کس پر ہنس رہے ہیں۔ حضرت اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بابا کے جسم پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ مسلم کی لاش کوفے کے دروازے سے لٹکا دی گئی، بچوں کو خبر نہیں کہ بابا کی لاش کوفے کے دروازے سے لٹکا دی گئی ہے۔ قافلہ 12-13 محرم کو لٹا ہوا قافلہ، زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، اور ساتھ میں انہی بچوں کی پھوپھیاں جن کے سروں پر ردائیں نہیں تھی۔ وہی قافلہ لٹا ہوا 13 محرم کو کوفے میں آ بھی گیا، دربار کوفہ میں خطبہ دے بھی دیا۔ بچوں کو خبر ہی نہیں کہ ہماری ماں بھی لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ آئی تھی۔ بچے سراسیمہ سہمے ہوئے بار بار پوچھتے ہیں ہمارے بابا کب آئیں گے، ہمارے بابا کب آئیں گے، ہمارے بابا کب آئیں گے۔ بتایا نہیں گیا بچوں کو کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے، کہا ابھی آ جاتے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، کھانا کھا لو۔ کافی دن گزر گئے، بچوں نے ایک دن طے کیا کہ آج کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہمیں بتایا نہ جائے کہ ہمارے بابا کہاں ہیں۔ بچوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ قاضی شرح کو بلایا گیا، کہا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح تک تمہارے بابا کی خبر لا کے دوں گا، کھانا کھا لو۔ کھانا بچوں نے کھا لیا۔ یہ پورا مہینہ گزر چکا بچوں کو اسی جگہ۔ آخر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلم کے 2 بچے بھی ساتھ تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ مجھے وہ بچے اپنے پاس چاہیے، اور میں اس دربار میں اعلان کرتا ہوں جہاں بھی مجھے پتا چلا کہ وہ بچے کسی کے پاس ہیں، مجھے معلوم ہوا تو میں اس شخص کو قتل کر دوں گا اور اس کے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ قاضی شرح کو معلوم ہوا، لرزنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرا گھر بھی جل جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بچوں کے پاس آیا، کہا کہ بچوں میری جان خطرے میں ہے، تو تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے گھر بھیجا جائے، تمہارے ماں باپ کے پاس؟ کہا کیا ہی اچھا ہے کہ بھیج دو۔ کہا رات آئے گی تمہیں ایک راہ لے جائے گا، کوفے کی سرحد پر قافلے جا رہے ہیں، ان قافلوں میں سے ایک قافلہ نجف کو جا رہا ہے، تو تم اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جانا اور چلے جانا۔ بچوں کو تھوڑا سا زیادہ راہ دیا، بچوں کو رات کو چھوڑ دیا۔ کہا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ پہرا ہے، یہاں سے دیکھو سیدھا راستہ جا رہا ہے، اور جہاں اس راستے کا آخر ہوگا وہیں وہ قافلے کھڑے ہوں گے۔ بچے آہستہ آہستہ چلے، 8 اور 9 برس کا سن ہے بچوں کا، آہستہ آہستہ، خوب اندھیرا ہے، جنگل سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، سراسیمہ سہنے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بچتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، آہستہ آہستہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب پہنچے تو دیکھا وہ قافلہ جا چکا تھا۔ دور سے دیکھا کہ شاید قافلہ نظر آ جائے، پیچھے پیچھے چلتے رہے، لیکن پوری رات گھومتے رہے، قافلہ ان سے نہ مل سکا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کوفے ہی میں ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ گئے۔ ایک بار حسین ابن نمیر کا لشکر آ رہا تھا، اس نے دیکھا وہ دور 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ بچے ہیں آل محمد کے گھرانے کے، ان کو کیا پتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، مکر کیا ہوتا ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہیں بتا دیں تو تم ہمیں مارو گے تو نہیں؟ تم ہمیں مارو گے تو نہیں؟ کہا نہیں، میں نہیں ماروں گا۔ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، اپنے بابا سے بچا کر۔ حسین ابن امیر ملعون نے کہا اچھا ہماری تو تلاش۔ بچوں کو لیا، دربار میں آ گیا، کہا یہ مسلم کے بچے ہیں۔ کہا قید کر دو انہیں، مشکور زندان میں، مشکور کی زندان میں قید کر دو۔ بچے قید رہے، 6-7 مہینے وہیں قید رہے۔ روز یاد کرتے تھے، روز یاد کرتے تھے، نہ معلوم اماں کہاں ہوگی، نہ معلوم بابا کہاں ہوگی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، بھیا آج بابا بہت یاد آ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چھوٹے نے کہا بھیا یہ جو مشہور زندان بان ہے اس سے کم از کم بتائیں تو کہ ہم ہیں کون، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اماں کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، بابا کے قدموں کو چھونا چاہ رہا ہوں، اپنے گھر میں سونا چاہ رہا ہوں، کب تک ایسی رہے گی؟ بڑے بھائی نے کہا کہ کیسے بتا دوں، تمہیں تو پتا ہے جب بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں کبھی ہمیں دائیں رخسار پہ تماچا لگتا ہے،
12 سال کا تماشا لگتا ہے. چھوٹا بہت ضد کرنے لگا, بہت زیادہ رو رہا تھا. ابراہیم بہت زیادہ رو رہے تھے. اب بھیا محمد بتا دو, شاید رہے معلوم. بار بار بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ نہیں بتا سکتے, ہم پر بہت تشدد ہوگا. جب چھوٹے بھائی کی ضد بہت بڑھ گئی اور رو رہا تھا چیخ مار مار کے, ایسے میں مشہور آ گیا. بڑے نے کہا اچھا تم چپ ہو جاؤ, میں بات کرتا ہوں. چھوٹے بچے ہیں, سوچو چھوٹے بچے کیسے معاملہ فہمی کرتے ہو. جیسے زندان بان آیا, بڑا بھائی آگے بڑھا, کہا کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا تو رسول خدا کو جانتا, ان کو مانتا. کہا مانتا ہوں, کیوں نہیں مانتا, وہ نبی آخر کلمے میں ان کا نام. کہا کہ ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ زہرا, کیا ان کو مانتا. کہا کیوں نہیں, میری جان ان پر قربان. ان کے دل میں تھوڑی سی ہمت آئی. کہا کہ کیا تو علی ابن ابی طالب کو مانتا ہے. کہا وہ میرے مولا ہیں. کہا علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین کو مانتا ہے اور جانتا ہے. کہا وہ میرے آقا ہیں. کہا کیا حسین کے سفیر مسلم کو جانتا ہے. کہا جانتا ہوں, کیوں نہیں جانتا. افسوس ہے کہ ان کی نصرت نہ کر سکا. جیسے یہ لفظ سنا, دونوں بھائی چیخ مار کے کہتے ہیں اسی مسلم کے بچے, اسی مسلم کے بچے جو قید خانے میں 6 مہینے سے قید ہے. جیسے ہی مشہور نے سنا, سر سے امامہ پھینک کے بچوں کے قدموں میں گر گیا. بچوں کے قدموں کو چوم رہا تھا. روایت میں لکھا ہے بچوں کے قدموں کو اپنے آنکھوں سے لگا رہا تھا, دہن سے چوم رہا تھا. اور ایک بار ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتا شہزادو, شہزادو سنیں گے, شہزادو بنت رسول سے میری شکایت نہ کرنا, مجھے معاف کر دینا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ شہزاد کے گھرانے کو, مجھے معاف کر دیجیے گا. کہا ہماری اماں کہاں ہیں, ہمارے بابا کہاں ہیں, جانا چاہتے ہیں. کہ میں آج ہی انتظام کرتا ہوں, رات کو آپ اپنے گھر پر ہوں گے. رات آ گئی, اپنے بیٹے کو بلایا. کہا بیٹے ان دونوں بچوں کو دیکھے, اس جگہ جانا جہاں قادسیہ کی طرف قافلے جا رہے ہیں, اور فلاں فلاں آدمی ہے, اسی یہ پیسے دینا اور کہنا ان بچوں کو قادسیہ پہنچا دے فلاں انسان کے پاس, اور اس انسان کے لیے خط ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ ان کو مدینے پہنچائے گا. در کوفہ سے, فصیل کوفہ سے باہر کوئی جا نہیں سکتا تھا. کبھی اس دور کے جغرافیائی حالات پر بھی غور کرو کہ کتنا پرخطر دور تھا آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے. کربلا ہو چکی تھی اور وہ تمام معاملات کے جو انقلاب کے تھے وہ سب تھے. اتنا سخت پہرا لگا ہوا تھا. فصیل کوفہ, ادھر سے مشہور کے بیٹے نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, چھپتا چھپاتا بڑی مشکل سے کوفے کی دروازے سے, کوفے کی دیوار سے ان کو پار کرا دیا. اور اس نے بھی یہی کہا کہ آگے میں جا نہیں سکتا, یہ سیدھا راستہ ہے, آپ جائیے گا قادسیہ کا قافلہ وہاں پر ہے. بچے گئے, رات بھر بچے کوفے ہی میں گشت کرتے رہے. صبح ہوئی تو دیکھا کوفے میں ہیں. دونوں نے ایک دوسرے سے گلے لگ کر کہا ہائے ہماری قسمت. کیا تھک تو نہیں رہنا, ابھی تو میں نے مصائب شروع کیے ہیں. اجازت ہے کہ تفصیل سے پڑھوں یا ختم کر دوں مصائب. صرف ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں جو شاید تم نے ابھی تک سنا نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو ظلم ہوا ہے اسے بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں تک کہ بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہائے ہماری قسمت. پوری رات سفر کرتے رہے, کوفے سے باہر ہی نہیں گئے, چھپ کے ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھے کہ شام ہوگی تو پھر اتریں گے, پھر دیکھیں گے کوئی راستہ, پھر دیکھیں گے کہ شاید کوئی قافلہ جا رہا ہو. صبح ہو تو ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے چھپ کے. ایک عورت آئی, نیچے دریا تھا, پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے جیسے ہی اپنے برتن کو دریا میں ڈالا, اس نے دریا کی سطح پر دیکھا کہ 2 بچوں کے پیارے پیارے سے چہروں کے عکس نظر آ رہے ہیں. درخت کا عکس اور درخت پہ بیٹھے ہوئے بچوں کا عکس. ایک دم اس نے اوپر دیکھا تو 2 ننھے ننھے سے خوبصورت چاند بیٹھے ہوئے تھے. اس عورت نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ بچوں اوپر کیوں بیٹھے ہو, نیچے آ جاؤ, گر جاؤ گے, چوٹ لگ جائے گی, آ جاؤ نیچے آ جاؤ بچوں, کچھ نہیں کہوں گی. بچوں نے اتنی دیر بعد پیار بھرا لہجہ سنا, نیچے آ گئے. اس کنیز نے کہا کہ کون ہو, یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو, تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے, اپنے گھر کیوں نہیں جاتے. بچوں نے کہا جس کا کوئی گھر ہو وہ گھر جائے, جس کو پتا ہو کہ اس کی ماں کہاں ہے وہ ماں کے پاس جائے. کنیز لرز گئی, کون ہو. ہاں اگر ہم پر ظلم نہ کرے تو بتائیں کون ہے. کہا بتاؤ.
کہا ہم مسلم کے بچے، ہمارے بابا کا نام مسلم ہے۔ وہ کنیز بھی قدموں پہ گری، شہزادوں کو چوما اور کہا میری مالکہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، چلو میں اپنی مالکہ کے پاس تمہیں لے چلتی ہوں۔ گھر میں آئی، مالکہ نے جیسے ہی سنا کہ فاطمہ کے گھر کے بچے آ گئے، اس نے قدموں پہ سر کو رکھ کر کہا ہائے میرے گھر کے فرش کی قسمت کہ سید السادات کے گھرانے کے بچوں کے قدم میرے فرش پر آ گئے۔ بچوں کی خدمت کی، نہلایا دھلایا، اور اس کے بعد کہا میں کھانا لگاتی ہوں، آپ کھانا کھائیے اور حجرے میں سو جائیے۔ بچوں نے کہا بھوک پیاس تو ختم ہو چکی ہے، نہ معلوم اماں کہاں ہے، نہ معلوم بابا کہاں ہے، نہ معلوم گھر والے کہاں ہیں، اگر کچھ کر سکتی ہو تو حجرے میں 2 مصلے بچھا دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مصلے بچھا دیے گئے، بچوں نے نماز پڑھی، آدھی رات بھیگ گئی، بچے سو گئے، حجرے کا دروازہ باہر سے مومنہ نے بند کر دیا۔ بچے سوئے تو بچوں نے خواب دیکھا، خواب دونوں نے ایک ہی دیکھا، دونوں بے اختیار چونک کر اٹھے، رو رہے تھے۔ دونوں نے کہا کیا ہوا؟ دونوں نے کہا خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا۔ کہا بھیا خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی بزم سجی ہوئی ہے، رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دادی فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، علی بن ابی طالب بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ ایسے میں رسول اللہ نے کہا مسلم نظر نہیں آ رہے، میرے بیٹے حسین کا سفیر مسلم نظر نہیں آ رہا۔ تو فوراً ہمارے بابا مسلم بھی اس بزم میں آ گئے، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا تو فوراً رسول اللہ نے ہمارے بابا مسلم سے پوچھا مسلم تمہارے 2 بچے کہاں ہیں؟ تمہارے 2 بچے کہاں ہیں؟ تو بابا نے رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ بس تھوڑی دیر میں وہ بھی آنے والے ہیں۔ تھوڑی کیا سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز بلند ہو جائے، تھوڑی دیر میں وہ بھی آنے والے ہیں۔ بھیا ایسا لگتا ہے ہماری آخری رات آ گئی، ہماری آخری رات آ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب حارث ملعون گھر میں داخل ہوا اور اس حجرے کے سامنے سے گزر رہا تھا، بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اپنی ماں سے پوچھا کہ حجرے میں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ تیرے کانوں میں ایسی آواز آئی؟ کہا نہیں مجھے آواز آ رہی ہے۔ کہا نہیں آگے جا، تیرے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ کہا نہیں جب تک دیکھ نہیں جاؤں گا حجرے میں کون ہے آگے نہیں جاؤں گا۔ اس نے ایک بار حجرے کی کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو لکھنے والے نے لکھا، میر انیس نے لکھا کہ وہاں مسلم مظلوم کے پیارے نظر آئے، ایک برج میں 2 عرش کے تارے نظر آئے، مسلم کے بچے نظر آئے۔ ایک بار اس ظالم نے پوچھا کون ہو تم دونوں بچے؟ بے اختیار کہا مسلم کے بچے ہیں۔ اس نے کہا پوری رات ہو گئی، 3 راتیں 3 دن ہو گئی، کوفے میں مارا پھر رہا ہوں کہ تمہیں تلاش کروں، اس لیے کہ ابن زیاد نے کہا ہے جو لے کے آئے گا اسے 1000 درہم انعام میں دوں گا۔ پوری 3 دن اور 3 رات اور تم میرے گھر میں ہی مل گئے، چلو تمہیں قید کر کے لے چلتا ہوں۔ بچوں کو باہر لایا، بچوں کو حجرے سے باہر لایا، صحن میں کھڑے کر دیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ذرا اس حارث کی ماں سے پوچھنا کہ بچوں کو حجرے سے کیسے باہر لایا۔ ماں نے بتایا دونوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ بچوں کے قدم زمین پر کھپتے رہے تھے، بچوں کو بیچ صحن میں ایک ستون سے رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا لیکن صبح ایسے نہیں ہوئی۔ کبھی محمد کے تماچا مارتا تھا، کبھی ابراہیم کے تماچا مارتا تھا، ہر تماچے پر بچے یاد کرتے تھے ہائے بابا، ہائے اماں، ہاں گریا کرو۔ صبح ہوئی تو بچوں کو لے کر چلا، کہا تمہیں قتل کروں گا۔ ماں نے کہا قتل کیوں کرے گا؟ ارے آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں۔ ماں قدموں پہ گر گئی۔ ایک بار اس نے تلوار اٹھائی، ماں کا ہاتھ کٹ کے گرا، بچوں کو لے کے آگے بڑھا، ساتھ میں اس کا حبشی غلام بھی تھا۔ جیسے ہی دریا کے کنارے لایا، حبشی غلام سے کہا لے تلوار، دونوں بچوں کی گردنیں اڑا دے۔ حبشی غلام تلوار لے کے آگے بڑھا، محمد ابراہیم کے قریب آیا۔ محمد ابراہیم نے حبشی غلام کو دیکھ کر کہا لگتا ہے کہ تو بلال حبشی کی نسل سے ہے، تو بلال حبشی کی نسل سے ہے۔ ایک دم چونک کے کہتا تم کون ہو؟ کہا بلال حبشی کے جو آقا تھے نا رسول اللہ، ہم ان کی نسل میں ہیں، ہم ان کے بچے ہیں۔ کہا کون ہو؟ کہا مسلم کے بچے ہیں، محمد ابراہیم۔ کہا میں بھی چاہنے والا ہوں تمہارے گھروں کا، مجھے اس ملعون نے بتایا ہی نہیں۔ ایک بار جیسے ہی پلٹا حارث نے تلوار اٹھائی اور اس غلام کی گردن کاٹ دی۔ کہیں اس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ ایک شخص کہتا رہا، ماں کہتی رہی، بیوی کہتی رہی، غلام کہتا رہا، کسی کی نہ مانی۔ ایک بار دریا کے کنارے لے آیا، دریا کے کنارے لایا، کہا اب میں ہی رہ گیا ہوں، میں ہی تمہاری گردنیں کاٹوں گا، میں ہی تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ بچوں نے کہا سن تو ہمیں زندہ لے جا ابن زیاد کے پاس۔
زندہ لے جا، وہ تجھے انعام دے گا۔ کہا نہیں یہ نہیں کروں گا، تمہاری گردنیں کاٹ کے لے جاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں زندہ لے کر جاؤں اور راستے میں کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے اور وہ انعام لے جائے۔ کہا اچھا یہ کر لے کہ ہماری زلفیں کاٹ دے اور ہمیں غلاموں کی طرح بیچ لے، ہمیں بیچ دے غلاموں کی طرح، اس سے زیادہ تجھے قیمت مل جائے گی۔ کہا یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ کہا اچھا یہ تو کر کہ ابن زیاد نے جو تجھے 1000 درہم دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں ہمارے گھر پہنچا دے، ہم تجھے 10 گنا زیادہ انعام دلوائیں۔ بچے حجت قائم کر رہے تھے کہ اس کے اندر شیطان نے حلول کیا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے صرف انعام چاہیے، صرف انعام چاہیے، تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ کہا اچھا کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کر سکتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ پڑھ لو نماز اگر تمہارے کوئی کام آتی ہے۔ دونوں نے نماز پڑھی، 8 اور 9 برس کے بچے۔ یہ ہے آل محمد کا گھرانہ، اس لیے بیٹھ کر 1400 برس سے ذکر کر رہے ہیں کہ نماز بچانے والا یہی گھرانہ ہے۔ یہاں کے تو بچے بھی محافظ نماز ہے۔ 8 اور 9 برس کے بچے بیٹھ گئے، نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز جیسے ہی کامل ہوئی، ایک بار آگے بڑھا، محمد کی گردن کو پکڑا۔ ابراہیم نے کہا میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کر، پہلے میری گردن کاٹ لے۔ کیا سن رہے میرے عزیزوں، پہلے میری گردن کاٹ لے۔ کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ چاہے چھوٹے کی گردن کاٹوں چاہے بڑے کی گردن کاٹوں، محمد کی گردن کو پکڑا، بھائی کے سامنے بھائی کے گلے کو کاٹا۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں کہ مسلمانوں، بھائی کے سامنے بھائی کے گلے کو کاٹا، محمد کا گلا کٹا۔ خون کی دھار تھی جو بچے کے گلے سے برآمد ہوئی اور زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ سر کو ایک جانب رکھا، تن کو اٹھایا، جسم کو اٹھایا، فرات کی لہروں کے حوالے کیا۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ اس وقت تو کلیجہ پھٹ گیا کہ بچے کا لاشا فرات کی لہروں پہ رکا ہوا تھا۔ ابراہیم کے قریب گیا، ابراہیم کی گردن کو کاٹا، گردن کو ایک طرف رکھا، دوسرے بھائی کی لاش کو فرات کی لہروں کے حوالے کیا۔ جیسے ہی دونوں بھائیوں کے لاشیں فرات کی سطح پر آئے، دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ اجرکم اللہ، چاہتا تو یہی مسائل ختم کر دیتا، لیکن صرف ایک روایت سن لینا کہ دیکھو بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دونوں کی گردنوں کو اٹھایا، بالوں سے پکڑ کر گردنوں کو اٹھایا، دربار ابن زیاد میں آیا، اس نے باریابی چاہا، ابن زیاد نے کہا بلاؤ۔ جیسے ہی آیا، ظالم کے ہاتھ میں 2 ننھے سے سر دیکھے، بے اختیار کھڑے ہو کے کہتا ہو ظالم کس ماں کی گود اجاڑ کے آیا؟ تھک گئے ہو تو مجھے بتا دینا، کس ماں کی گود اجاڑ کے آیا؟ کہا یہ مسلم کے بچے، انعام دے مجھے۔ کہا کیوں انعام دوں؟ میں نے تو کہا تھا زندہ لے کر آنا۔ کہا امیر میں زیادہ انعام کی لالچ میں ان کی گردن کاٹ کے لایا۔ کہا یہ بتا تو نے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب یہ سنیں گے جملہ تو میں قسم چاہتا ہوں زہرا یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، کم از کم آئے ضرور کہہ دینا۔ ابن زیاد نے کہا یہ پہلی مرتبہ دونوں بچے جب میرے دربار میں آئے تھے، ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا، اتنے حسین چہرے سے، روشن رخسار سے۔ ارے تو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کے رخسار کٹے ہوئے ہیں، ان کے بال گھر سے اٹے ہوئے ہیں، اتنے حسین بچوں کے ساتھ تو نے کیا کیا ظلم کیا؟ ایک ظلم بتایا۔ کہا کہ تو نے میری حکم دوری کیا، میں تجھے سزا دوں گا۔ کہا بچوں نے آخر میں کہا کیا تھا؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا تھا پروردگار تو ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، کہ تیرا فیصلہ ہوگا، بچوں کی دعا قبول ہوگی، تیرا فیصلہ ہوگا۔ سنیں گے ایک بار کہا کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کر لیا، بس ختم ہو رہی ہے بات۔ کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں پر دھو کر لیا۔ یہ بھی ظالم، ابن زیاد بھی تو ظالم تھا نا، یہ بھی تو ایک ظلم ہی تھا نا کہ بھرے دربار میں ایک تو بچوں کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور پھر کہہ رہا ہے کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کر لے آئے۔ ایک حبشی غلام تھا آل محمد کا چاہنے والا، اس نے کہا امیر مجھے دے دے۔ بچوں کے سروں کو لے کر گھر میں چلا، اپنی بیوی کو بلایا، کہا 2 یتیم بچے ہیں، سر کٹ کے آئے ہیں، ان بچوں کے سروں کو دھو دے۔ جملہ کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن جب میں نے پڑھا میری روح کہاں تھا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ غلام کی بیوی بچوں کو دیکھ کر ٹہل گئی، ننھے سے 8 اور 9 برس کے 2 بچوں کے کٹے ہوئے سر، پاک پانی لے کر آئی، بچوں کے سروں کو دھلا دھلا کر کہتی تھی نہ معلوم کس ماں کی گود میں پلے ہوئے ہو، نہ معلوم تمہاری ماں کو خبر بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔
نہ معلوم تمہاری ماں کو خبر بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. ارے میں تو کہتی ہوں تم اپنی ماں سے جدا ہی کیوں ہوئے تھے. چوتھا جملہ سنیں گے. ارے میں دعا کرتی ہوں کاش تمہاری ماں پہلے مر گئی ہو. کاش تمہاری ماں پہلے مر گئی ہو. کیا گریہ کر رہے ہو؟ سر اٹھائے دربار میں آئے. ختم ہو گئی بات. جب آخری جملہ کہوں گا تابوت برآمد کرنا. بس 2 جملے کہنے کی اجازت دینا. ابن زیاد نے کہا حارث کو وہیں لے جاؤ جہاں اس نے بچوں کو مارا تھا. جہاں بچوں کو مارا تھا جلاد لے کے چلا. ساتھ میں پورا دربار بھی ہے. روایت میں لکھا ہے ابن زیاد بھی ہے. ایک بار جیسے ہی اس مقام پر پہنچا جہاں بچوں کے گلوں کو کاٹا گیا تھا, دیکھا دور سے ایک لہو کی دھار ہے جو بہتی ہوئی اس مقام پر آ رہی ہے جہاں بچوں کے گلوں کو کاٹا تھا. ختم ہو گئی بات. ابن زیاد نے تڑپ کر کہا او ظالم یہ مٹی پر نشان کیسے ہے, یہ مٹی پر نشان کیسے ہے؟ اس نے کہا امیر میں بچوں کے گلوں کو کاٹ رہا تھا. بچے ایڑیاں لگا لگا کے کہہ رہے تھے ہمیں نماز ہماری اماں کے پاس لے چل. ہائے حسین. ان دونوں تابوت کو دیکھ کے ایک دفعہ دل سے ہائے ضرور کہنا. لاہور والی سین موجود ہے یقیناً. رب دی ملکہ بنت علی کیوں تھئی اڈی مجبور. یس رب دی ملکہ بنت علی کیوں تھئی اڈی مجبور. یس رب دی ملکہ بنت علی کیوں تھئی اڈی مجبور.